میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اس کو کوئی 15-20 ہزار آدمیوں نے دیکھا اور اب بار بار مجھ سے کہا جا رہا آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ یہ طنز کی بات ہے، طنزن مجھ سے پوچھا جاتا ہے آپ کی پارٹی کون سی ہے؟ یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری پارٹی کون سی ہے؟ میں اپنے انتہائی قابل احترام پوچھنے والے دوستوں سے، رفقا سے، مخلصین سے، معترضین سے پورے آہنگ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ایک پارٹی ہے جس پارٹی کا نام ہے محمدی پارٹی، جو محمد رسول اللہ کا وفادار ہے وہ میری پارٹی کا ممبر ہے، میری پارٹی کا رکن ہے۔ میں نہ پیپلز پارٹی کا ہوں، نہ میں مسلم لیگ کا ہوں، نہ جماعت اسلامی کا ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کا، جو محمد رسول اللہ کا غلام ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے، جس کا محمد سے تعلق نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ رسول سیاست نہیں ہے، محبت رسول مذہب ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہر جو نہیں میں بولے انجم بھی نہیں۔ ہم سب آپ کی پارٹی کون سی؟ محمدی پارٹی کے ہو یا نہیں؟ آپ کھڑے کر کے کہو محبت رسول تمہارے دل میں ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ کی غلامی کا دور پہلے ہوئے ہو یا نہیں؟ میرے دوستوں میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی پارٹی چھوڑو، جو پیپلز پارٹی کا وہ پیپلز پارٹی میں رہے، جو مسلم لیگ کا وہ مسلم لیگ میں رہے، جہاں جہاں ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، جس پارٹی میں ہو رہو، لیکن اپنے ہر لیڈر سے کہو کہ ہماری پہلی وفاداری محمد رسول اللہ۔ اگر تم محمد رسول اللہ کے وفادار ہو تو ہم تمہارے وفادار ہیں، اگر تم محمد رسول اللہ سے بے وفائی کرو گے تو تمہاری محبتیں ہماری جوتی کی ڈوب پر بھی نہیں ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کی غلامی پر ہر رشتہ داری کو، ہر تعلق کو، ہر محبت کو، ہر نسبت کو قربان کر دیں گے، وفائے محمد مصطفیٰ پہ آنچ دیں گے۔ اگر یہ جذبہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اے محمد رسول اللہ کے غلاموں، آپ کے اندر موجود رہا اور اس طرح آپ کے جسم میں چلتا رہا، جس طرح تمہارا خون چل رہا ہے، تو دنیا کی کوئی بدبخت حکومت آئندہ کسی غلامی رسول کو تختہ دار تک نہیں لے جا سکتی۔ حضرات محترم، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب قانون کے پابند ہیں، ہم قانون شکن لوگ نہیں ہیں۔ جو لا آف دی لینڈ ہوتا ہے، جو ملک کا قانون ہوتا ہے، اس کی پابندی وہاں کے ہر شہری پہ لازم ہوتی ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے، شریعت اسلامیہ کا تقاضا ہے، لیکن اس طرح کے قانون اس وقت اٹھتے ہیں جب اس قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اگر توہین رسالت ایکٹ پر کیا ہے 295 سی اس کا اس پر عمل ہوتا اور جس وقت لاہور سے ایک ناپاک زبان نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اس پر عمل درآمد ہوتا، انہیں کہا جاتا کہ آپ نے شان مصطفیٰ میں گستاخی کر کے اپنے عہدے کی توہین کی ہے، اس لیے آپ اس عہدے سے الگ ہو جائیں۔ وہ عہدے سے الگ ہو جاتے، ممتاز قادری کو بندوق اپنے ہاتھ میں نہ اٹھانا پڑتا۔ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ میرے باپ کے قاتل کو پھانسی دی جائے گی، اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، تو
کوئی بے شعور انسان، کوئی بھی شعور والا انسان اپنے باپ کے قاتل کا پھر قتل کا مرتکب نہ ہو، لیکن سب شہادتیں گزرنے کے باوجود جب باپ کا قاتل جیل سے باہر آ کے گھومتا پھرتا ہو اور اسے قانون کے مطابق سزا نہ ملے تو ایک نہیں کمزور بیٹا بھی بندوق اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، پھر قانون ٹوٹتا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قانون کے مطابق سزا ملے تو میں بھی کہتا ہوں، آخری شعور مسلمان کہتا ہے کہ کسی کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف قانون کی بے بسی کا عالم، ایک طرف گستاخ رسول ہو، دوسری طرف ایک دوسرے گستاخ رسول کو قتل کرنے والا ہو، گستاخ رسول کی حفاظت کی جا رہی ہو اور جس نے شان مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہو اسے تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہو، تو پھر حادثی فہم انسان یہ سوال کرتا ہے، یہ کون سا قانون ہے، یہ کیسا قانون ہے کہ آسیہ کی حفاظت ہو رہی ہے، پوپ کو دعوت دی جا رہی ہے اور ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس طرح کی کیفیت میں پھر قانون ٹوٹتے ہیں، اس طرح کی کیفیت مزہ آتا، میں کہتا ہوں مزہ آتا۔ ممتاز قادری کو بھی پھانسی دے دی تھی، اسی روز آسیہ کو بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا، اس آسیہ کی بات کر رہا ہوں کو جس کو اسی عدالت میں، پاکستان کی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ پھانسی کی سزا دی ہے، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ کیا آپ سب حضرات میری اس بات کی تائید کرتے ہیں، میری اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اگر ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی ہے تو اس خاتون کو، بدبخت خاتون کو جس کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا ہے، یہ سانحہ رونما ہوا، اسے بھی پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، وہاں کیوں مار ہے؟ اے عاقبت ناندیش ہو، اے عاقبت ناندیش حکمرانو، اے جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے حکمرانو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، پورے آہنگ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے خدا کے کس غضب کو دعوت دی ہے، تم نے خدا کے غضب کو دعوت دی ہے، تم نے محمد رسول اللہ کے غلام کو پھانسی کے پھندے پر لے جا کر صرف ممتاز قادری کو نہیں، پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں کی محبت کو پھانسی دی ہے، پاکستان کے رہنے والے غیور مسلمانوں کے جذبات کو کچلا ہے، ان کی محبت کو آزمانے کی یہ کوشش سوائے عاقبت نااندیشی کے سے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ بھری پڑی ہے، تم نے محمد رسول اللہ کا دل دکھایا ہے، تم نے عمر کا دل دکھایا ہے، تم نے ابو بکر کا دل دکھایا ہے، تم نے عائشہ کا دل دکھایا ہے، تم نے فاطمہ کا دل دکھایا ہے۔ وہ قدسی صفت انسان جو محمد رسول اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ان سب کے دلوں کو پارا پارا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میرے آقا، میرے مولا، حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ
کی بارگاہ اقدس میں ایک یہودی، یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، ایک یہودی اور ایک مسلمان اپنا مقدمہ لے کے آئے. سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. میں بلا فیصلہ کی بات آپ سے کروں گا. یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. باہر نکلے تو مسلمان نے کہا کہ مجھے اس فیصلے پہ اعتماد نہیں، آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں. سیدنا عمر کے پاس گئے. آپ نے فرمایا مقدمہ پیش کرو. مقدمہ پیش کرتے ہوئے یہودی نے یہ بات بھی بیان کر دی کہ اے عمر، ہم پہلے محمد رسول اللہ کے پاس گئے تھے، سرکار کے پاس گئے تھے، سرکار نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، مجھے تو منظور ہے، اس مسلمان کو منظور نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا، سرکار نے فیصلہ کیا، اسے منظور نہیں، ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے، جا کے تلوار لے کے آئے، مسلمان کا سر قلم کر دیا کہ جسے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، اس کے بارے میں فیصلہ عمر کا یہی ہے. مدینے میں شور مچ گیا، مدینے میں شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا. سرکار علیہ السلام والسلام نے ارشاد فرمایا عمر کی تلوار کسی مسلمان کے خون سے رنگین نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضرت عمر کو طلب کیا جاتا ہے. حضرت عمر بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوتے ہیں. عمر نے کیا کیا ہے؟ عمر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے سرکار میں نے مسلمان کا سر قلم نہیں کیا ہے. بھئی سارا مدینہ کہہ رہا ہے سرکار جو آپ کے فیصلے کے بعد دل ملایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. سر میں نے مسلمان کا نہیں، منافق کا سر اتارا ہے، منافق کا سر جدا کیا ہے. لیکن حضرات محترم، شان عمر پہ بھی قربان ہو جائیے اور شان مصطفیٰ پہ بھی قربان ہو جائیے. ادھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا ہے، ادھر سے جبریل امین آ جاتا ہے. جبریل امین آ جاتے ہیں اور قلب مصطفیٰ پہ خدا کا پیغام نازل فرما دیتے ہیں. بلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور کیا خوبصورت انداز ہے، کیا انداز ہے، کیا بیان ہے، کیا محبت کا اسلوب ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھے میری قسم، مجھے اپنی رحمت کی قسم، مجھے اپنی خدائی کی قسم، مجھے اپنے قرآن کی قسم، مجھے اپنی ذوالجلالی کی قسم فرمایا نہیں، میرے محبوب مجھے تیری تیرے رب کی قسم، ان کا رب وہی جو بول رہا. لیکن کیا محبت پر انداز ہے. رب فرماتا ہے محبوب یہ تیرے رب کی قسم ہے جو تیرا فیصلہ سن کے اپنے دل میں ذرا سا بھی بوجھ لائے وہ مسلمان نہیں ہے. مانا کیا تھا، مقصد کیا تھا، رب پیغام کیا دے رہا تھا کہ میرے جو عمر نے کیا ہے درست کیا، درست کیا. سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. اور مانتے ہو نا کہ سرکار علیہ السلام کوئی کام خدا کے حکم کے بغیر نہیں کرتے. کوئی کام تو دور کی بات ہے. میرا ایمان، آپ کا ایمان قرآن پر ایمان ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ سرکار کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر وہ وحی الہی ہوتی ہے، خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف کو قتل کرنے کا حکم دیا یا نہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی کہ میری حج کرنے والے، میرے بارے میں بدزبانی کرنے والے کعب بن اشرف کو قتل کر کے واپس آئے؟ پھر جانے والے گئے، کعب بن اشرف کو قتل کیا، یہودی کو، اس کا سر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا۔ محمد رسول اللہ کے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے کعب بن اشرف کا قتل ہوا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا ہے، قتل ہوا ہے، قتل کرایا گیا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی بھی پیغمبر کی شان میں گستاخی کرنے والا تمام فقہا کے نزدیک واجب القتل ہے، واجب القتل، اور جو اس کے وجوب قتل میں شک کرے وہ بھی واجب القتل ہے۔ حضرات محترم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ٹائم کتنا گزر گیا ہے، مجھے میرا میں 5 بجے ایک جنازے میں پہنچا۔ میں آج بہت تفصیل کے ساتھ، بڑے شرح و فصل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنی چند گزارشات پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری ہے، مجھے 5 بجے وہاں جنازے میں شریک ہونا ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا محبت رسول میں ڈوبا ہوا دوست تھا شوکت محمود۔ جب سے اس نے وہاں کی مسجد کی خدمت قبول کی اور اس پہ معمول ہوا، اس وقت سے اس نے میرے کی فضا کو بدل کے رکھ دیا، عشق رسول کی ایسی جوش جگائی تھی کہ وہاں کے بچے بچے بھی نارہائے رسالت میں گم نظر آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اس کی قبر پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات محترم، محبت رسول ہمارا اثاثہ ہے، اپنی دوستیوں کی بنیاد ایمان کو بناؤ، اپنی دوستیوں کی تعلقات کی بنیاد ایمان کو بناؤ، محبت رسول کو بناؤ۔ یہ دنیا چند روزہ گزر جانا ہے یہاں سے، اور میں ایک بات مسلمانوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ کے روشن دان سے جھانک کر کہنا چاہتا ہوں، آنے والا وقت محمد رسول اللہ کے غلاموں کا وقت ہے، آنے والی دنیا محمد رسول اللہ کے غلاموں کی، یہاں پھر محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا۔ کہیں تمہارا پیچھا پچھتاوا نہ کرے، وہی لوگ ہمیشہ بیدار وقت ہوتے ہیں جن کا ہاتھ وقت کی نبض پہ ہوتا ہے، جو وقت پہ فیصلے کیا کرتے ہیں، اپنی ساری محبتوں کا رخ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو۔ یہ دنیا بھی آپ، آخرت بھی آپ، لیکن میرے عزیزان محترم، لبرلزم کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر یہ حقوق نسواں بل ہو یا ممتاز قادری کو تختہ دار پہ لٹکانا ہو، مسلمانوں، اگر آج تم نہ جاگے، اگر آج تم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، آج تم نے اپنے ایمانی قوت کا مظاہرہ کر دیا، تو یہ تو میرا ایمان کہتا ہے کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ، محمد رسول اللہ کے نام پہ مارنے وجود میں آیا تھا۔ دنیا کا کوئی بدبخت انسان عارضی طور پر اپنی مصلحتوں کے پیش نظر کچھ وقت گزار سکتا ہے، لیکن یہ ملک غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ اس ملک میں اگر قانون ہوگا تو قرآن کا ہوگا، اس ملک میں قانون ہوگا تو محمد رسول اللہ کا ہوگا، اس ملک میں اگر کوئی
کوئی آئین ہوگا تو وہ شریعت محمد رسول اللہ کا ہوگا. اس لیے اے غلامان مصطفیٰ، اے سدا کمال کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے اس جمع کبیر سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے غلامان مصطفیٰ، اپنے آقا سے معافی مانگو، اپنے پیغمبر سے معافی مانگو. میں کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ممتاز احمد قادری نے مربع الاٹ کروانے کے لیے یہ قربانی دی ہے؟ کیا سلمان تاثیر نے؟ یار بدبختی اپنی جگہ کچھ عجیب سے رنگ لاتی ہے. میں ایک بات آپ سے سنانا چاہتا ہوں چلتے چلتے. آپ کو پتا ہے کہ سلمان تاثیر کون تھا؟ یہ ڈاکٹر سلمان تاثیر کا بیٹا تھا. جب غازی علم الدین شہید کو میاں والی جیل میں پھانسی دے کے وہیں دفنا دیا گیا تو اس کے بعد لاہور سے یہ پٹیشن دائر کی گئی کہ ان کی میت کو منتقل کرنے کی اجازت دی جائے، ہم انہیں لاہور لانا چاہتے ہیں. تو پٹیشنر کون تھے آپ کو معلوم؟ دو پٹیشنر، ایک علامہ اقبال تھے، ایک علامہ اقبال تھے اور دوسرے سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر تاثیر تھے. باپ دیکھو بیٹا دیکھو. غازی علم الدین کو لاہور میں منتقل کروانے کے لیے جو پٹیشن کی گئی، اس کے پٹیشنر سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر تاثیر تھے، اور جو چارپائی ان کو اٹھانے کے لیے لائی گئی وہ ڈاکٹر تاثیر کے گھر سے لائی گئی. اور علم الدین اور ممتاز قادری کا مقام کیا ہے؟ صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اقبال کو پوری قوم حقیق الامت مانتی ہے، پوری ملت اسلامیہ عاشق رسول کہتی ہے. اقبال وہ جو سوختہ عشق رسول تھا، جب ممتاز علم الدین کی قبر تیار ہو گئی اس نے کہا علم الدین کے لیٹنے سے پہلے میں ذرا اس میں علم الدین کے اس میں لیٹنے سے پہلے میں اس میں لیٹنا چاہتا ہوں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ادھر کر علم الدین کی قبر میں لیٹ گئے. کس نیت سے لیٹے یہ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے. اقبال کہتا تھا، اقبال سوچتا تھا، اقبال کی یہ فکر تھی کہ یہ مقام جنت ہے. چلو زندگی میں ہی سے ایک دفعہ دیکھا. وہ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک ہو، جب تک نہ میں کٹبلو کھا جائے یثرب کی عزت پر، خدا سوا ہے قابل میرا یہ جذبہ جب تک ہر مسلمان نوجوان کے دل میں پیدا نہیں ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی میرے آقا کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے بارے میں کوئی زبان دراز نہیں ہو سکتی، میرے ہوتے ہوئے کوئی حکمران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس ملک کی تکلیف نہیں بدل سکتی ہے. مسلمانوں، یہ انقلاب آنے والا ہے، اس انقلاب میں شامل ہو جاؤ. میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ میں ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شریک تھا. میری آنکھ نے پاکستان کی دھرتی پر اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. لوگ رئیسوں کے جنازوں پہ جاتے ہیں، ان کے بیٹوں کو دکھانے جاتے ہیں، ان کے رشتے داروں کو دکھانے جاتے ہیں.
ایک رسم ہے، جاتے ہیں لوگ، اور غازی علم الدین غازی ممتاز قادری کے جنازے میں جانے والے کس کو دکھاتے ہیں؟ خدا کی قسم وہاں جانے والا ہر شخص اس نیت سے گیا ہے کہ اے آقا دیکھ لو میں آپ کے غلام کے جنازے میں شریک ہوں۔ میں ایک سخت لفظ کہنے لگا ہوں، معاف کیجیے گا، میں عام طور پر اپنی گزارشات میں سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں۔ اللہ صبح مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ جنازے میں جائیں گے؟ میں نے کہا ضرور جاؤں گا۔ میں نے کہا اس طرح یہ وہ، میں نے کہا سنو میری بات کہ پنڈی میں رہتے اگر کوئی شخص ممتاز قادری کے جنازے میں شریک نہیں ہوتا تو معلوم ہوتا ہے کہ دل میں غیرت نام کی کوئی شے ہے، غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ یقین کریں پنڈی شہر چھوٹا پڑ گیا۔ اور سنو دوستو، ایک طرف یہ تو زمانہ فیصلہ کرتا ہے یا تاریخ فیصلہ کرتی ہے، وقت فیصلہ کرتی ہے، عوائد فیصلہ کرتی ہے، یہ سورج فیصلہ کرتا ہے، یہ روشنی فیصلہ کرتی ہے۔ آنکھیں کھول کے تو دیکھو، ایک طرف گورنر تھا، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر تھا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، اور یہاں 11 بجے میں مریض لوگ سے گزرا، اور غریب لوگ محمد رسول اللہ کے عاشق لوگ، میں یقین کریں مجھے میرے آنسو نکل گئے۔ ایک بابے کو دیکھ کے بڑی پگڑی باندھ کے، سلیپر پہنے ہوئے، بڑے سینت باندھ کے فیض آباد سے پیدل چلا رہا تھا۔ میں رستہ بھر دیکھتا ہے کہ یہ کس کو دکھانے جا رہے ہیں؟ یہ عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ، یہ محبت میں گرفتار لوگ، یہ کشاں راجہ بازار کی طرف اور جا کر باغ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں نے ہوٹل کی چھت پہ چڑھ کے نظارہ کیا ہے، یقین کیجیے جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں تک انسان کی سر نظر آگے کیا تھا وہ میری نگاہ کا قصور تھا، پتہ نہیں صفحے کہاں تک۔ جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ پاکستان کس کا ہے، پاکستان کس کا ہے، یہ پنڈی کس کا ہے، یہ فوٹوار کس کا ہے۔ یہ جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اے سننے والوں سنو اور غور سے سنو، اور چشتی صاحب ان کو سناؤ، ان کو پڑھاؤ، ان کو بتاؤ کہ اس جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ پاکستان مذہب والوں کا ہے، لا مذہب کا نہیں ہے۔ یہ پاکستان محمد رسول اللہ کے گستاخوں کا نہیں، یہ پاکستان محمد رسول اللہ کے غلاموں کا ہے۔ اللہ رب العالمین اسی غلامی رسول پہ زندہ رکھے، اسی غلامی رسول میں موت بھی آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ